رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے بندہ نچیز نے، حقیر نے، فقیر نے آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب میں سے مقدس الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ نچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 2 رجب المرجب ہے۔ گزشتہ ماہ مبارک جمادی الاخری حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا مہینہ تھا، تو ہم نے پورے مہینے کے جمعہ کے خطبات میں آپ کا تذکرہ کیا اور گزشتہ جمعۃ المبارک پر بھی آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا، وقت ختم ہو گیا، تو میں نے کہا کہ میں اپنی گفتگو کو وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے میں نے چھوڑا ہے۔ تو اس وجہ سے آج بھی آپ کا تذکرہ کیا جائے گا، اور ویسے بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس ماہ مبارک سے بھی ایک تعلق ہے، چونکہ یہ ماہ مبارک، یہ رجب المرجب کا مہینہ، اس میں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ معراج عطا کیا گیا، تو معجزہ معراج کی تصدیق بھی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے کی۔ تو آیت کریمہ بھی میں نے تصدیق والی آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، لیکن اس آیت کریمہ پر گفتگو کرنے سے پہلے میں اپنی بات کو وہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں جہاں سے میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر ختم کیا تھا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایمان ابو بکر کو میری تمام امت کے ایمان کے مقابلے میں تولا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بھاری رہے گا۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ آپ کے ایمان کا بھاری ہونا، یہ آپ کے محبت رسول کی وجہ سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے دل میں ایک چیز ہے، یعنی محبت رسول ہے، جس کی وجہ سے ان کا ایمان بھاری ہو گیا ہے۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ محبت کتنا ہے، تو ایک لمبی چوڑی حدیث ہے، اس کو میں نے شروع کیا تھا، لیکن آج بھی مکمل حدیث کو بیان نہیں کروں گا، صرف وہی حصہ بیان کرنے کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے سامنے اظہار کیا کہ حبب علیہ فی دنیاکم ثلاث، کہ تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک چیز جو ہے وہ خوشبو پسند ہے، اور دوسرا اپنی منقوہہ کی طرف توجہ پسند ہے، اور تیسرا فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
کہ مجھے نماز پسند ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ تو فرمایا کہ مجھے یا رسول اللہ النظر الی وجہ کا، آپ کو دیکھنا پسند ہے کہ میں آپ کو دیکھتا رہوں، اور مال میرا ہو، خرچ آپ کریں، اپنے گھر میں کچھ بھی نہ رکھوں، جھاڑو پھیر دوں سارے گھر کو، مال سارا دین اسلام کی ترقی کے لیے میں خرچ کر دوں۔ اور تیسری چیز جو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ تیسری چیز یہ پسند ہے کہ میری بیٹی آپ کی بیوی بن جائے۔ تو سب سے پہلی چیز جو سیدنا ابو بکر صدیق نے ٹاپ پر رکھی وہ یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں، آپ کی زیارت کرتا رہوں، آپ کی زیارت۔ ایک بات یہاں پر ضمناً مجھے یاد آ گئی کہ ایک کتاب میں نے پڑھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل اگر آپ کو بشر بنا دیا جائے تو آپ کون سا بشر بننا پسند کریں گے؟ وہ نوری ملائکہ کا سردار ہے اور ہر نبی کا وہ صحابی ہے، جبرائیل ہر نبی کے پاس آتا رہا ہے۔ تو سیدنا جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں ابو بکر صدیق بننا پسند کروں گا، اس لیے کہ ابو بکر جب آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں نا تو ان کی نگاہیں آپ کے چہرے سے نہیں ہٹتی اور آپ کی نگاہیں ان کے چہرے سے نہیں ہٹتی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کی خواہش یہ تھی کہ سب سے پہلی خواہش میری یہ ہے کہ النظر الی وجہ کا، آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں۔ طویل حدیث ہے، اس میں پھر سیدنا عمر فاروق نے بھی 3 چیزیں پسند کیں، سیدنا عثمان غنی نے بھی پسند کیں، سیدنا حضرت علی نے بھی پسند کیں، پھر جبریل سدرہ پر بیٹھے تھے وہ بھی آ گئے کہ میں نے بھی آپ کے ان 4 یاروں کی باتیں سن لی ہیں تو مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل دوبارہ جا، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ وہ قیمتی گفتگو ہے، انشاءاللہ اس کو کریں گے، لیکن چونکہ اب اسی حدیث کو لیا تو پھر وقت ختم ہو جائے گا، اس کو کبھی بیان کروں گا انشاءاللہ میں۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سچے اور سچے غلام ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام جو ملا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے ملا۔ آپ جامع القرآن بھی ہیں، سیدنا عثمان غنی بھی نے بھی جمع قرآن کیا، لیکن سب سے پہلے قرآن کو کس نے جمع کیا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے۔ بخاری شریف کے اندر آپ اگر ایک حدیث جمع القرآن کے حوالے سے جو جہاں باب ہے جمع قرآن کا، قرآن کا جمع کرنا، تو اس حدیث کو آپ احباب کے سامنے میں رکھتا ہوں، اس میں وہ مکمل ایک حدیث کا ثواب بھی مل جائے گا اور ایک قرآن مجید کے جمع ہونے کے حوالے سے ایک علم بھی مل جائے گا اور سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ بھی ہو جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، تو اس کے بعد جنگ یمامہ میں بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جو حافظ تھے، وہ شہید ہو گئے۔ ایک بہت بڑی تعداد حفاظ کرام کی شہید ہو گئی۔ تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں عرض کی کہ اے خلیفۃ المسلمین، حفاظ کرام جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے ہیں اور آپ ایسا کریں، میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بکھرے ہوئے قرآن کو جمع کر دیں۔
قرآن مجید جو پتوں پر لکھا ہے، کھال پر لکھا ہے اور درختوں کی چھال پر لکھا ہے، تو اس کو جمع فرما دیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ کیف افعل ما لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وہ کام کیسے کروں جس کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، واللہ، اللہ کی قسم، لہو خیر، یہ کام اچھا ہے، آپ کر لیں۔ تو اس نے پھر دوبارہ جواب دیا، یا عمر کیف افعل ما لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کیسے کروں جس کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ عرض کی کہ واللہ لہو خیر، اللہ کی قسم یہ کام اچھا ہے، آپ کر لیں۔ انہوں نے پھر جواب دیا تیسری مرتبہ کہ میں وہ کام کیسے کروں جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تیسری مرتبہ سیدنا عمر فاروق نے قسم اٹھائی، فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، لہو خیر، یہ کام اچھا ہے، آپ کر لیں۔ یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قسم اٹھا کر کہنا یہ تھا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کو جمع نہیں کیا تو منع بھی تو نہیں فرمایا، تو کام حرام، بدعت، شرک تب ہوتا ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام منع فرمائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا۔ جب تیسری مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی کہ واللہ لہو خیر، اللہ کی قسم یہ کام اچھا ہے، آپ کر لیں، تو اب سیدنا ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ ان اللہ شرح صدری لما شرح صدر عمر، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا ہے اس مسئلے کے لیے جس مسئلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عمر کا سینہ پہلے کھول دیا تھا۔ تو اب کیا ہوا؟ اب بلایا کاتب وحی کو، منشی قرآن کو بلایا، حضرت زید بن ثابت کو بلایا، فرمایا کہ زید بن ثابت قرآن کو جمع کرو، قرآن مجید کو جمع کرو۔ انہوں نے وہی جواب دیا جو سیدنا ابو بکر صدیق نے عمر فاروق کو دیا تھا، کیف افعل، میں کیسے یہ کام کروں، ما لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو کام میں کیسے کروں؟ تو حضرت صدیق اکبر نے وہی جواب دیا جو ابو بکر عمر فاروق سے سنا تھا، واللہ لہو خیر، اللہ کی قسم یہ کام اچھا ہے، آپ کر لیں۔ انہوں نے پھر کہا کہ میں یہ کام کیسے کروں جس کو رسول اللہ نے کیا؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے پھر قسم اٹھائی، واللہ لہو خیر، اللہ کی قسم کام اچھا ہے، کر لیں۔ تو دوسری مرتبہ بھی جواب اس نے یہی دیا، کیف افعل ما لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کیسے کروں جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے اب بھی فرمایا، واللہ لہو خیر، اللہ کی قسم یہ کام کر لو، یہ کام اچھا ہے۔ اب سیدنا زید بن ثابت نے جواب دیا کہ ان اللہ شرح صدری، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا، لما، اس کام کے لیے، اس معاملے کے لیے، شرح صدر ابی بکر و عمر، جس کام کے لیے، جس معاملہ کے لیے مجھ سے پہلے ابو بکر اور عمر کا سینہ کھل چکا ہے۔ تو اب اس نے قرآن کو جمع کرنا شروع کیا۔ تو بخاری میں ہے دوسری جلد کے اندر جو ہے نا جمع قرآن کا جو باب ہے، اس میں پھر معاملہ یہ ہوا کہ کیسے جمع کیا جائے۔ تو فرمایا کہ ہر آیت کے متعلق جو آیت کسی کو بتاتا ہے تو 2 گواہ بناؤ، 2 گواہ، 2 صحابی گواہ بنے، ایک بتائے آیت تو اس کو اس وقت تک جمع نہیں لکھنا ہے جب تک دوسرا گواہ نہ بنے۔ تو پھر حضرت زید بن ثابت نماز پڑھنے کے بعد، حضرت عمر فاروق بھی فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے، صحابہ کرام آتے، ہم ان کے سامنے قرآن کی آیت کو رکھتے
اور ان میں سے 2 گواہ ہو جاتے تو ہم اس کو لکھ لیتے۔ یہ قرآن جمع ہوا، سارا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک، یہ مکمل کا مکمل قرآن 2 صحابہ کی گواہی ہے، 2 سے زیادہ، کم نہیں، 2۔ صرف ایک آیت کریمہ ہے جو ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، اس میں ایک صحابی کی گواہی ہے، حضرت خزیمہ کی۔ حضرت خزیمہ نے اس کی گواہی دی، تو دوسرے سے کسی سے پوچھا تو کسی نے گواہی نہ دی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس اپنے غلام کے متعلق فرمایا تھا کہ خزیمہ جب بھی کہیں گواہی دے گا تو خزیمہ کی گواہی میرے 2 صحابہ کے مقابلے میں ایک کی گواہی کافی ہے۔ معاملہ یوں ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام نے ایک گھوڑا خریدا، جب گھوڑا خرید لیا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم رکو، میں گھر سے پیسے لے کر آتا ہوں۔ وہ گھر سے آقا علیہ السلام پیسے لینے کے لیے گئے، پیچھے سے کوئی اور آ گیا مدینہ، کیونکہ حضور کے پیچھے تو دشمن رہتے تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ تم نے ان کو گھوڑا بیچا ہے؟ انہوں نے کہا کتنے کا بیچا ہے؟ اتنے کا بیچا ہے۔ ایسا کرو ڈبل پیسے لے لو، ان سے منکر ہو جاؤ اور مجھے دے دو۔ اس نے کہا بھئی میں وعدہ کر چکا ہوں، کافر ضرور ہوں لیکن وعدہ کر چکا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، وعدے کو دیکھو، پیسے تو ڈبل دے رہا ہوں نا میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا دیر سے آئیں گے تو آپ کہہ دینا کہ آپ نے دیر کر دی، میں نے بیچ دیا۔ مدینے کے بازار کے اندر اس نے پھر دوسرے آدمی کو گھوڑا بیچ دیا کیونکہ پیسے کی لالچ تھی۔ تو اتنے میں حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے وہ پیسے دیے، اس نے کہا کہ بھائی آپ نے تو دیر کر دی، لہٰذا میں نے گھوڑا بیچ چکا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے، بات چیت ہو گئی تھی، معاہدہ ہو گیا تھا۔ اس نے کہا معاہدہ کہاں ہوا تھا؟ کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ گواہ ہے تو لاؤ۔ اب سارے دشمن ہیں، لیکن اتنے میں حضرت خزیمہ آ گئے۔ حضرت خزیمہ نے قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ تو اس نے جب قسم اٹھا کر یہ بات کی اور گواہی دے دی تو حضور علیہ السلام کو چونکہ اس کی ایک مطالبہ تھا کہ گواہ مل جائے تو گواہی کو دے دے تو میں گھوڑا دے دوں گا، تو اس کے بعد اس نے گھوڑا انہیں دے دیا حضور علیہ السلام کو۔ اور حضور علیہ السلام نے اب پوچھا خزیمہ یہ تو موجود بھی نہیں تھا پھر بھی گواہی دے دی؟ یا رسول اللہ، آپ نے جس کلمہ کو اسلام کہا ہم نے مان لیا، آپ نے جس کتاب کو قرآن کہا ہم نے مان لیا، رب کو بغیر دیکھے آپ کے کہنے پر مان لیا، تو یہ سودے کی بات کیا ہے، لین دین کی بات کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ سچے ہیں، سچے ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو حضور علیہ السلام نے اب اپنے غلاموں یعنی صحابہ کرام سے فرمایا سنو، آج کے بعد یہ میرا غلام خزیمہ جب بھی کوئی گواہی دے گا تو اس کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہوگی۔ تو یہ جو آیت ہے نا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اس آیت پر ایک ہی گواہ ہے سیدنا حضرت خزیمہ۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید جمع ہوا اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے جمع کیا، حکم دیا حضرت زید بن ثابت کو۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس جمع کرنے کے مسئلے کے اندر بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی جو رائے تھی، جب عمر فاروق عرض کر رہے تھے کہ اے خلیفۃ المسلمین آپ قرآن کو جمع کریں، یہ کام اچھا ہے، تو جواب دے رہے تھے سیدنا ابوبکر صدیق کیف افعل ما لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کام میں کیسے کروں جس کو رسول اللہ نے نہیں کیا؟ تو جواب دے رہے تھے سیدنا عمر فاروق یا خلیفۃ المسلمین، بے شک آقا علیہ السلام نے نہیں کیا لیکن منع بھی تو نہیں کیا۔ اب اگر حضرت ابوبکر صدیق ڈٹ جاتے اس معاملے میں، وہ کہتے ہیں نہیں کروں گا میں، کیونکہ رسول نے نہیں کیا تو میں نہیں کرتا، اور حضرت عمر فاروق بھی ڈٹ جاتے کہ جب حضور نے منع نہیں کیا تو یہ کام ناجائز کیوں ہے، تو پھر 2 راستے بن جاتے، لیکن دونوں راستے مدینے کی طرف جاتے، راستہ غلط کوئی نہ ہوتا، دونوں راستے درست ہوتے۔ اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّ اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، جو بھی جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اگر وہاں پر ابوبکر
اپنے مسئلے پر ڈٹے رہتے کہ نہیں قرآن کو جمع نہیں کروں گا اس لیے کہ رسول نے نہیں کیا یا اس کے جمع کرنے کا حکم نہیں دیا، اور حضرت عمر فاروق کہتے رہتے کام اچھا ہے، حضور نے منع نہیں کیا، حضور نے کیا نہیں تو منع بھی تو نہیں کیا، تو پھر دو راستے بن جاتے۔ کوئی کہتا کہ ہم وہ کام نہیں کرتے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو ہم کہتے ٹھیک ہے آپ ابوبکر صدیق کے راستے والے ہو، اور کوئی کہتا کہ نہیں حضور نے یہ کام تو نہیں کیا لیکن منع بھی نہیں کیا، تو وہ راستہ سیدنا عمر فاروق والا ہو جاتا، تو دونوں راستے مدینے کو پہنچ جاتے۔ لیکن معاملہ تو طے ہو گیا، معاملہ طے ہو گیا، اس لیے کہ ہزاروں سینکڑوں مسائل کا حل اسی سے نکلنا تھا کہ اگر یہی بات ہوتی کہ رسول نے نہیں کیا تو اب ہم کیسے کریں، تو حضور کی امت مشقت میں آ جاتی۔ کتنے مسائل ایسے تھے، کتنی باتیں ایسی تھیں کہ پھر وہ باتیں کرنا مشکل ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام جب ایک نے عرض کی کہ آپ قرآن کو جمع کریں، کسی کاتب واحی کو، منشی قرآن کو کہیں کہ قرآن کو جمع کریں، تو اس نے جواب دیا کیف افعل ما لم یفعل رسول اللہ، میں وہ کام کیسے کروں جس کو رسول نے نہیں کیا۔ تو اس نے قسم اٹھا کر دوسرے نے کہا واللہ لا ہوا خیر، اللہ کی عزت کی قسم یہ کام اچھا ہے آپ کر لیں۔ تو پھر اللہ نے ان کا سینہ ایسے کھولا کہ ان اللہ شرح صدری، ابو بکر صدیق نے فرمایا بے شک اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا، جس کام کے لیے جس معاملے کے لیے اللہ نے مجھ سے پہلے اب عمر فاروق کا سینہ کھول دیا تھا۔ اب ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ کام ایسا ہو رہتی دنیا تک قیامت تک ایک مسئلے کا حل نکل گیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام نہیں کیا لیکن کام اچھا ہے، وہ کام دین اسلام سے شریعت سے ٹکراتا نہیں، تو وہ کام اچھا ہے تو اس کو کر لو، اس پر اجماع ہے صحابہ کرام کا۔ جب یہ تین صحابہ کی رائے برابر ہوئی تھی تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم فرمایا کہ قرآن کو جمع کیا جائے۔ اب صحابہ کرام میں، اہل بیت اطہار میں کسی ایک فرد نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا، تو یہ اجماع سکوتی ہو گیا، اجماع سکوتی صحابہ کا، اجماع سکوتی اہل بیت کا، کہ سب اس پر جمع ہے کہ جب کوئی کام اچھا ہو، بے شک حضور نے نہ کیا ہو، حضور نے منع بھی نہ کیا ہو، تو وہ کام بندہ کر لے تو وہ کام جائز ہوتا ہے، ناجائز نہیں ہوتا، ناجائز نہیں ہوتا۔ اور اگر یہی حکم ہوتا کہ جو حضور نے کیا ہم وہی کریں گے تو پھر تو بہت سی چیزیں ہم مشکل ہو جاتی نا ہمارے لیے، ہم اسی طرح حضور کی طرح کیسے ہو سکتے۔ تو یہ ان صحابہ کرام، یہ ابو بکر صدیق، یہ عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام کا اجماع سکوتی، یہ ہم پر احسان ہے کہ اگر ہم ختم بخاری کرتے ہیں تو دلیل کیا دیتے ہیں کہ بے شک حضور نے تو نہیں کیا لیکن کام تو اچھا ہے نا۔ بخاری شریف حضور کی حدیث کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس محفل میں، اور تمام مکاتب فکر ختم بخاری کا تقریب کرتے ہیں۔ اس طرح سے تمام جلسے وغیرہ حضور نے تو نہیں کیے، حضور نے نہیں کیے لیکن کام اچھا ہے، لوگوں کے اندر اس کا ولولہ، ایک شوق پیدا ہوتا ہے، حضور نے نہیں کیا۔ اس طرح سے میں اپنے مسلک کی بات کروں تو وہ سوئم، وہ 10واں، وہ 40واں حضور نے نہیں کیا لیکن ایک بن گیا نا کہ بھئی سوئم ہے، لوگ کو پتہ ہے تیسرا دن ہے، آپ اکٹھے ہوں گے، سارے لوگ جمع ہو گئے، قرآن مجید کی تلاوت کر لی، دعائے خیر کر لی، کام اچھا ہے بھی کر لو، کام اچھا ہے کر لو۔ حضور نے اجازت دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما عطاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں عطا کرے نا وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ، جس چیز سے حضور منع نہ کرے مت رکو، وہ چیز جائز ہے، وہ چیز جائز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر پیپسی کولا سے منع کرے تو پھر نہ پیو، حرام ہے، حضور نے منع نہیں کیا، پی بھی نہیں ہے تو جائز ہے۔ ایسی کئی چیزیں ہیں، تو لہذا مسئلہ اخذ قرآن کے جمع کرنے سے، ابو بکر صدیق کے تذکرے سے یہ پتہ چل گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب قرآن کو جمع کیا، عمر فاروق نے رائے پیش کی تھی
کہ وہ قرآن کو جمع کرو، جنگ یمامہ میں صحابہ حفاظ کرام شہید ہو گئے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا تھا میں کیسے کروں یہ کام جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو حضرت عمر فاروق نے قسم اٹھائی واللہ لہو خیر، یہ کام بہتر ہے. تو لہذا بہتر کام جو ہو اس کو کر لینا چاہیے. مجھ سے ایک ساتھی نے سوال کیا، یہاں پر یہ جو ہم عصر کے ٹائم نا یہ چھوٹی سی ایک وہ دانوں کے لیے بچھاتے ہیں چادر، اور اس میں 2 4 5 10 لوگ بیٹھ جاتے ہیں. دانے بھی اتنا تعداد میں نہیں ہوتے، اس لیے کہ لوگوں کا ذوق شوق بھی ہمارے مد نظر ہے اور مصروفیت بھی مد نظر ہے. مصروفیت نہ بھی ہو تو آج کل شوق بڑا وہ ہے کہ بھئی ہم جا کر گھر میں بات چیت کر لیں گے، چند منٹ کے لیے ہم درود شریف کے لیے نہیں بیٹھیں گے. تو اتنے دانے ہم نے رکھے کہ اگر میں اور قاری صاحب اکیلے 2 آدمی بیٹھ جائیں نا، ویسے تو اسلم بھائی اور دیگر پکے سچے جو یہاں پر پکے وہ پڑھنے والے بیٹھتے ہیں، لیکن اگر 2 آدمی ہوں تب بھی پڑھ لیں، تعداد ان کی اتنا رکھی ہے. تو کسی نے کہا کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا منع کہاں سے ثابت ہے کہ اس کا پڑھنا منع ہے؟ بھئی ایک اچھا کام ہے نا، بیٹھو. میں یہاں سے اگر جب تک دانے نہیں بیچتے تھے تو میں بھی نماز پڑھ کر گھر چلا جاتا تھا بچوں کے ساتھ گپ شپ کے اندر. اب وہ چند منٹ کے لیے جس میں تقریباً 5 منٹ لگتے ہیں، تو 5 منٹ کے لیے ہم بیٹھ کر جو درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو فائدہ ہی ہے نا، فائدہ ہی ہے. بے شک رسول نے نہیں کیا، کہاں سے ثابت ہے کہ رسول نے ایسا کیا؟ تو رسول نے ایسا نہیں کیا تو کہاں منع بھی کیا گیا؟ جب حضور نے منع نہیں کیا تو جائز ہے. جو کام بھی جو شریعت سے نہیں ٹکراتا، جو کام اچھا ہے، ثواب کا سبب ہے، باعث ہے، وہ کام کر لینا یہ اچھا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے. تو یہاں یہ بخاری شریف کی حدیث جمع قرآن کے حوالے سے میں نے بیان کی. حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ بھی ہو گیا اور کچھ مسائل کو بھی میں نے عرض کر دیا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی عظمت یہ ہے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی کہ والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لے کر آیا، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی تو تقوی والے ہیں. سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی کہ وہ والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لے کر آیا. تو فرمایا کہ اس سے مراد رسول کی ذات ہے. وہ سچائی لے کر آئے، دین اسلام لے کر آئے. دین اسلام ایک حق سچ ہے، وہ لے کر آئے. اور اسلام کی سب سے پہلے جس نے تصدیق کی، وصدق بہ، جس نے اس کی تصدیق کی، وہ ابو بکر صدیق ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک ھم المتقون، یہی تو تقوی والے ہیں. تقوی والے یہی ہیں جس نے اس کی تصدیق کی. اب ابو بکر صدیق کی شان دیکھیے. حضرت آدم علیہ السلام ہمارے پہلے نبی ہیں. سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کی 2 شانیں ہیں. اس نے آ کر 2 شانوں سے مراد آ کر اعلان کیا کہ میں نبی ہوں. یہ نبی یعنی خبر دی اپنے نبی ہونے کی خبر، اور پھر مبشر بنے. مبشر فرمایا کہ میں نبی ہوں. پھر اپنی امت کو فرمایا کہ میں جب چلا جاؤں گا میرے بعد نبی آئے گا. تو کیا ہوا؟ آنے والے نبی کے لیے مبشر بنا. آدم علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جس کی 2 شانیں، اپنی خبر دی کہ میں نبی ہوں اور آنے والے کی بشارت دی. اس کے بعد سے لے کر امام الانبیاء تک جتنے انبیاء کرام بھی آئے وہ 3 بشارتیں دیتے رہے. ان کی 3 شانیں بن گئیں. ہر نبی، وہ نوح علیہ السلام ہو تو وہ اپنے سے جو پیچھے گزر گیا اس کی تصدیق کرنے والا کہ جو چلا گیا ہے وہ سچا تھا. جو نبی چلا گیا وہ سچا تھا، اور میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے بعد بھی نبی آئے گا. تو ہر نبی کی 3 شانیں ہوئیں کہ وہ گزرنے والے نبی کی تصدیق کر گیا، اپنے نبی ہونے کی خبر دے گیا اور آنے والے کی بشارت دے گیا. لیکن جب باری آئی جب آمنہ کے لال کی، اس در یتیم کی، امام الانبیاء کی، آپ پر نبوت کو ختم ہونا تھا، آپ کے بعد نبی نہیں آنا تھا. تو لہٰذا آپ نے پچھلے انبیاء کرام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، سابقہ انبیاء کرام
1,24,000 انبیاء کرام کی تصدیق کی کہ وہ سارے کے سارے سچے تھے۔ ان کی تصدیق کرنے کے بعد آپ نے اپنے متعلق فرمایا کہ انا رسول اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ مبشر نہیں بن سکتے تھے، اس لیے کہ آگے کسی نبی نے آنا ہی نہیں تھا، آگے کسی نبی نے نہیں آنا تھا۔ لیکن قربان جائیں، ہر نبی کے آنے پر جب اگلا آنے والا نبی وہ ان کی صداقت کی تصدیق کرتا تھا، تو آقا علیہ السلام کے بعد تو کسی نبی نے آنا ہی نہیں۔ تو رب کائنات نے پھر کیا کیا؟ یہ شان سیدنا ابو بکر صدیق کو عطا کر دی۔ فرمایا اے حبیب، ہر نبی کا ایک نبی مبشر ہوا کرتا تھا، ایک مصدق ہوا کرتا تھا۔ آپ کی بشارتیں عیسیٰ علیہ السلام دے گئے، 1,24,000 انبیاء کرام آپ کے آنے کی بشارتیں دے گئے، لیکن آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، تو کسی نبی کو مصدق نہیں بنایا، بلکہ آپ کی تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق کو بنایا ہے۔ اور صدیق نہیں بنایا، صرف ان کو صدیق اکبر بنا دیا ہے، صدیق اکبر بنا دیا ہے۔ صدیق اکبر کی کیا شان ہے؟ یہ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، لا اقسم بہذا البلد، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہو کر، وہ علی کل شیء قدیر ہو کر، وہ خاک مکہ کی قسم اٹھاتا ہے کہ مجھے اس مکہ شہر کی قسم، مکہ شہر کی قسم، باری تعالیٰ مکہ شہر کی قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ ہاں، تیرا گھر اسی میں ہے، آب زمزم کا چشمہ اسی میں ہے، حتیم اسی میں ہے، مطاف اسی میں ہے، صفا مروہ کی پہاڑیاں اسی میں ہے۔ فرمایا نہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے حبیب کا ڈیرا اسی شہر کے اندر ہے، میرے حبیب کا گھر اسی شہر میں ہے۔ ہل کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ اے حبیب، اس شہر مکہ کی قسم اٹھانے کو جی یوں چاہتا ہے کہ آپ کے تلووں کا یہ مکہ کی زمین بوسے لیتی ہے، آپ اس کی گلیوں میں خرامہ ناز ہوتے ہیں، خرامہ ناز ہوتے ہیں۔ بات کو اس وجہ سے میں نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس مٹی کی قسم اٹھا رہا ہے جس مٹی نے حضور علیہ السلام کے نالین مبارک کے بوسے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مٹی کی قسم اٹھا رہا ہے۔ وہ مٹی کتنا عظیم ہو گئی جو حضور علیہ السلام کے نالین مبارک کے ساتھ جن کی نسبت ہو گئی۔ اب ایک مٹی اور کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مٹی تو وہ تھی کہ مکہ کی گلیوں کے اندر میرے آقا خرامہ ناز ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم اٹھا رہا ہے۔ ایک مٹی وہ ہے جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اس مٹی نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے رکھا ہے۔ وہ روضہ اقدس کی مٹی، مٹیوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایک مٹی وہ جو مکہ میں تھی، امام الانبیاء مٹی پر چلتے تھے، اس مٹی کی عظمت یہ ہو گئی، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم، باری تعالیٰ کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے حبیب تو اس شہر میں خرامہ ناز ہوتا ہے۔ ایک مٹی کی قسم رب کھا رہا ہے کہ امام الانبیاء کے تلووں کے بوسے لیے ہیں۔ ایک مٹی وہ ہے جس نے امام الانبیاء کو اپنی گود میں لے رکھا ہے، وہ آقا کے روضہ مبارک کی مٹی ہے، حضور کے روضہ کی مٹی، اس کی شان کتنا عظیم ہے۔ علیہ لاکھ اختلاف صحیح، لاکھ اختلاف علماء کرام کے اپنا مسلمانوں کے فرقوں میں، لاکھ اختلاف، لیکن میں بغیر اختلاف کے بات کر رہا ہوں۔ اس بات پر کسی کو اختلاف نہیں کہ جو روضہ انور کی مٹی ہے، حضور کا روضہ انور ہے، وہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے، وہ عرش و کرسی سے بھی اعلیٰ ہے۔ آؤ ثبوت میرے پاس، سبھی نے مانا ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے روضہ انور کی مٹی ہے وہ جنت تو کیا، جنت سے باورا ہے نا عرش و کرسی، وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے، عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔
تو جو مٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں آپ مدفن ہیں تو اس مٹی کی شان یہ ہے کہ وہ عرش سے اعلیٰ ہے۔ ایک تیسری قسم کی مٹی بھی ہے، وہ تیسری قسم کی مٹی وہ ہے جس سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جسد خاکی بنایا گیا، حضور علیہ السلام کا وہ بشری ڈھانچہ بنایا گیا، آقا علیہ السلام کا وہ جسم اطہر بشری ڈھانچہ جس سے بنا، وہ تیسری قسم کی مٹی ہے۔ اب اس کے متعلق تمہیں کیا کہوں کہ اس کی عظمت کیا ہے؟ میں نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ اس کی عظمت کیا ہے۔ جب ایک مٹی جس پر حضور کے تلوے لگے، حضور کے نالین مبارک لگے، اللہ اس کو مٹی کی قسم اٹھائے، لا اقسم بہذا البلد۔ دوسرے قسم کی مٹی وہ جہاں حضور آرام فرمائے، وہ مٹی اتنا عظیم ہو جائے کہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہو جائے۔ اور جس مٹی سے حضور خود بنائے گئے، جس مٹی سے حضور خود بنائے گئے، اس کی عظمت کیا ہے؟ بات ساری اس وجہ سے سنائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کرام کے جھرمٹ میں، فرمایا میرے غلاموں سنو، میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ارے ابو بکر عمر کی عظمت کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کی شان کیا ہے کہ وہ مٹی جس سے آقا علیہ السلام کا جسد خاکی بنا، اور اس مٹی میں سے جو باقی رہی تو فرمایا کہ اس سے ابو بکر اور عمر کو بنایا گیا، ابو بکر اور عمر کو اس سے بنایا گیا۔ اب جس کی عظمت یہ ہے، جس کی شان یہ ہے، کوئی لاکھ بندہ باتیں کرتا رہے کہ اس کو صحابیت سے نکالتا رہا، سوائے اپنی بدبختی کی اور کیا ہے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار جب آپ فرما رہے تھے اپنے صحابی سے، تو قرآن مجید اس کو صحابی کہے، اور 14ویں صدی کے اندر باتیں شروع ہو جائیں کہ وہ صحابی نہیں ہے۔ میری تو عادت نہیں ہے کہ میں کسی کو کافر کہوں، اچھی بات نہیں ہے، اور ویسے بھی ہماری عوام کے اندر مشہور ہے کہ کافر کو کافر نہیں کہو۔ کیوں؟ بھئی اس وجہ سے کل مسلمان ہو گیا تو اس وجہ سے میں کافر نہیں کہہ رہا، بات عوام کی بھی درست نہیں ہے۔ بھئی پھر تو مسلمان کو مسلمان نہ کہو، کل کو کافر ہو گیا، پھر بھئی کافر جو ہے کافر کہنا چاہیے اس کو، لیکن میں کافر نہیں کہہ رہا، میں کسی کو کافر کا نعرہ نہیں، فاں کافر، لیکن اتنا بات ضرور کروں گا منبر رسول پر بیٹھ کر، جو ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، میں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا، میں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کثیر تعداد کے اندر آپ کی حدیث مبارکہ، قرآن مجید کا ایک کثیر حصہ، ایک وافر حصہ آپ کی عظمت پر ہے۔ اگر چھوٹی سی یہ بات کروں 2 منٹ سے کہ ثانی اثنین، کہ وہ دو میں سے دوسرے، بہت قیمتی بات کر رہا ہوں کیونکہ آج 5واں جمعہ ہے، بات کو ختم کر رہا ہوں۔ عاشق رسول کی بات ختم نہیں ہوتی، وہ اتنا بڑے عاشق رسول ہیں، دل نہیں چاہتا، دل چاہتا ہے کہ اگلا جمعہ بھی اسی پر پڑھاؤں، لیکن بات ختم کر رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں ابو بکر صدیق کی عظمت بتانے کے لیے کہ ابو بکر صدیق کی عظمت کیا ہے۔ ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرے ہیں۔ جب اذ ہما فی الغار، جب وہ غار کے اندر تھے، تو بات ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے صرف غار کی نہیں۔ اے مسلمان آنکھیں کھول، ابو بکر صدیق کی تاریخ کو پڑھ، ابو بکر صدیق ہر قدم پر ثانی اثنین نظر آئیں گے۔ تاریخ کو پڑھ، ابو بکر صدیق ہر قدم پر ثانی اثنین ہے۔ میں یاد دلاتا ہوں کہ جب امام الانبیاء نے دعوت دی، اسلام قبول کر لیا، اس وقت سے ثانی اثنین بنے، دو میں سے دوسرے بنے، وہ آج تک ثانی اثنین ہیں۔ مکہ تھا جب حضور علیہ السلام حرم کے اندر، تو ثانی اثنین یعنی ابو بکر صدیق بھی مکہ کے اندر، آپ مطاف کے اندر تو سیدنا ابو بکر صدیق بھی مطاف کے اندر، آپ مکہ کی گلیوں کے اندر تو سیدنا ابو بکر صدیق بھی مکہ کی گلیوں کے اندر، آپ نے ہجرت کی، سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی آپ کے ساتھ ہجرت کی، آپ غار ثور میں آئے،
سیدنا ابو بکر صدیق بھی غار ثور میں آئے، آپ مدینہ میں پہنچے، آپ کے ساتھ ثانی اثنین حضرت ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہے۔ پہلا معرکہ ہوا غزوہ بدر کا، ثانی اثنین غزوہ بدر کے اندر بھی آپ کے ساتھ، وہ غزوہ احد ہوا آپ ان کے ساتھ، غزوہ حنین ہوا ابو بکر صدیق ان کے ساتھ، غزوہ خندق ہوا، الغرض سارے غزوات کے اندر کوئی ایک غزوہ بتا دیں جہاں ابو بکر صدیق ثانی اثنین نہ ہو، دو میں سے دوسرا نہ ہو، ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ۔ ارے یہ ابو بکر صدیق کی کوشش تھی، ابو بکر صدیق نے اپنی عشق سے، اپنی محبت سے اپنے آپ کو حضور کے ساتھ جوڑ لیا تھا، لیکن رب کائنات نے پھر ایسا جوڑا کہ جس وقت تاریخ کو پڑھیں کہ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی، 63 سال، اور جب سیدنا ابو بکر صدیق کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر بھی 63 سال تھی۔ 2 سال پہلے حضور کی وفات سے 2 سال پہلے آپ کو زہر دیا گیا، حضرت ابوبکر صدیق کی بھی وفات سے 2 سال پہلے آپ کو زہر دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کو زہر یہودیوں نے دیا تھا، ابوبکر صدیق کو زہر بھی یہودیوں نے دیا تھا۔ ابوبکر صدیق حضور علیہ السلام کو زہر گوشت میں دیا گیا، ابوبکر صدیق کو زہر بھی گوشت میں دیا گیا۔ ابوبکر صدیق حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی جب کھانا کھا رہے تھے تو موجود تھا، تو جب زہر دیا گیا ابوبکر صدیق کو تو اس وقت بھی حضور کا ایک صحابی ابوبکر صدیق کے ساتھ تھا۔ جب حضور علیہ السلام نے وہ گوشت کھایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا، صحابی شہید ہو گیا۔ اسی طرح ابوبکر صدیق کو جب زہر دیا گیا ابوبکر صدیق کو رب نے بچا لیا اور وہ صحابی شہید ہو گیا، وہ صحابی شہید ہو گیا۔ جب آقا علیہ السلام مرض وفات میں آئے تو 15 دن آپ بیمار رہے، ابوبکر صدیق جب مرض وفات میں آئے تو 15 دن آپ بیمار رہے۔ یہ جوڑ ہے، یہ ثانی اثنین ہے، یہ ثانی اثنین، آپ بھی 15 دن بیمار۔ اور پھر جب حضور علیہ السلام کو وفات کا وقت آیا تو آپ کے سرہانے اماں عائشہ صدیقہ بیٹھی تھیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کا وقت آیا تو اس وقت بھی آپ کے سرہانے اماں عائشہ صدیقہ بیٹھی تھی۔ جس وقت حضور علیہ السلام کو وفات کا وقت تھا آپ نے مسواک طلب کیا، جس وقت صدیق اکبر کے وصال کا وقت آیا انہوں نے بھی مسواک طلب کیا۔ حضور علیہ السلام کو مسواک اماں عائشہ صدیقہ نے چبا کر دیا تو ابوبکر صدیق کو بھی مسواک اماں عائشہ صدیقہ نے چبا کر دیا۔ جس چارپائی پر آقا علیہ السلام کا وہ جسد اقدس رکھا گیا، وقت وفات حضرت ابوبکر صدیق کا جسد اقدس بھی اسی چارپائی پر رکھا گیا، اسی چارپائی پر رکھا گیا۔ اور پھر جو چادر وقت وفات آقا علیہ السلام کے جسم اقدس پر ڈالی گئی آپ کے چہرے مبارک پر، تو وقت وفات حضرت ابوبکر صدیق کے جسم پر بھی وہی چادر ڈالی گئی۔ یہ اتفاق کی بات ہے کیا؟ یہ رب کر رہا ہے سب کچھ، یہ سب رب کر رہا ہے۔ جس وقت آقا علیہ السلام کا آپ کا جسد خاکی ایک جگہ پر مدفن کیا گیا تو اسی کمرے کے اندر، اسی روضہ اقدس کے اندر ابوبکر صدیق کو بھی مدفن کیا گیا، ابوبکر صدیق کو مدفن کیا گیا۔ اور پھر اگر بات کروں آپ کے قرابت کی، آپ کے نواسے کی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دغا بازی کی کوفہ والوں نے تو حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے کے ساتھ بھی شام والوں نے غداری کی، کوفہ والوں نے امام حسین کو شہید کر دیا، حضور کے نواسے کو شہید کر دیا۔ شامیوں نے سیدنا ابوبکر صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا۔ امام حسین کا سر کاٹا گیا نواسہ رسول کا، تو نواسہ ابوبکر صدیق کا بھی سر کاٹا گیا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ مدفن بھی اسی مزار کے اندر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سب مزار کھولے جائیں گے تو سب سے پہلے، جب قبریں کھولی جائیں گی تو فرمایا سب سے پہلے میرا مزار کھولا جائے گا، میرے مزار کے بعد ابوبکر صدیق کا مزار کھولا جائے گا۔ فرمایا ابوبکر صدیق
اٹھنے میں بھی، قبر سے اٹھنے میں بھی وہ ثانی اثنین ہے، وہ حضور کے بعد۔ اور پھر جب جنت میں داخلہ ہو رہا ہوگا تو دنیا دیکھ رہی ہوگی کہ ابو بکر صدیق کی کیا شان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو ثانی اثنین ابو بکر صدیق بھی آپ کے ساتھ جنت میں جا رہا ہوگا۔ اگر وہ میدان محشر ہوگا، میدان محشر میں اگر امام الانبیاء میدان پر ہوں گے تو ابو بکر صدیق بھی آپ کے ساتھ میدان پر ہوں گے۔ اگر آپ حوض کوثر پر ہوں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ابو بکر صدیق بھی حوض کوثر پر ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدھر جائیں گے ابو بکر ان کے ساتھ ہوں گے، ابو بکر ان کے ساتھ ہوں گے۔ آج بھی مزار کے اندر ان کے ساتھ سو رہے ہیں۔ حیا نہیں آتی لوگوں کو بات کرنے میں، صحابیت سے نکالنے میں حیا نہیں آتی۔ جو حضور کا دشمن ہوتا ہے وہ کوئی اپنے ساتھ سلاتا ہے؟ جس ذات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ سلا لیا اور عظمت اتنا بخش دی کہ قرآن کی مجید کی ایک وافر ایک حصہ جو ہے وہ آپ کی شان کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عظمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا